كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام صلوات دیں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ سلامتی اور امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ ایک انسان کس طرح اپنی زندگی گزارے کہ وہ ظلم نہ کرے، فساد نہ کرے، انسانوں کو ستائے نہیں، خلق خدا کو اس کی ذات سے ایذا نہ ہو، تو اس بتائے ہوئے طریقے کا نام دین ہے۔ انسان آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی مشکل مشین ہے۔ اس مشینی دور میں یہ سمجھ لیجئے آپ کہ جتنی مشینیں دنیا میں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، جتنے کمپیوٹر دنیا میں ہیں، جتنا سائنس ڈیولپ ہوا ہے اور ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے، سب کچھ اس انسان کی بنائی ہوئی اس مشین نے بنایا ہے۔ ہر مشین کی ماں جو ہے وہ خود انسان ہے۔ کوئی مشین دنیا میں ایسی نہیں ہے جو خود بخود بن گئی ہو، بلکہ ہر مشین کا بنانے والا انسان ہے۔ اب یہ مشین کیوں کر آپریٹ کی جائے، اس کے بتانے اس کا طریقہ مذہب بتاتا ہے، تاکہ یہ مشین خراب نہ ہونے پائے، اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ بگڑنے نہ پائے، اس کے اندر کوئی عیب نہ پیدا ہونے پائے۔ اب اگر ہم خود بخود بن گئے ہوں تو خود بخود ہم مشین بھی چلانے لگے ہیں، لیکن ہم کو بنا کے اس نے بھیجا ہے، تو جہاں سے مشین آتی ہے وہیں سے انجینئر بھی آتا ہے۔ جہاں سے مشین آتی ہے وہیں سے انجینئر بھی آتا ہے۔ اگر ہندوستان نے کوئی پروجیکٹ لیا ہے جرمنی سے تو جرمنی کے انجینئرز آئیں گے، اور اگر برٹن سے لیا ہے تو برٹن کے آئیں گے، اور اگر امریکہ سے لیا ہے تو امریکہ کے آئیں گے، یو ایس کے آئیں گے۔ جہاں سے مشینیں آتی ہیں وہیں سے انجینئرز بھی آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس کو کیوں کر آپریٹ کیا جائے، کیسے سیٹ کیا جائے، کیسے بنایا جائے۔ تو اگر انسان خود بخود بن گیا ہے تو بات الگ ہے، اگر اللہ نے بنا کے بھیجا ہے تو انسان کو انسان بنانے والا بھی وہی بھیجے گا۔ انسان کو انسان بنانے والا بھی وہی بھیجے گا۔ اور عزیزان گرامی، جہاں اللہ نے دین بھیجا وہیں دین کا رہبر بھی بھیجا، اور اس کی ڈیوٹیاں معین کر دیں کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں۔ قرآن نے کئی مرتبہ اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے، اس ٹکڑے کو آیت کے، کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات الہی کی تلاوت کرے، انسانوں کے نفس کو برائیوں سے پاک کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ نبی کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ نبی کے فرائض ہیں۔ قرآن نے کئی جگہ کے اوپر اس آیت کا یہ ٹکڑا جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ انسانیت جہالت کی آگ میں تپ رہی تھی، اور دور جاہلیت کی دھوپ نے ذہنوں کی زمینوں کو سمجھنے بوجھنے کے لائق نہیں رکھا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اچھائیاں برائیاں بن گئی تھیں، برائیاں اچھائیاں بن گئی تھیں،
عیب ہنر ہو گیا تھا، ہنر عیب ہو گیا تھا، چوری کرنا، ڈاکے مارنا، قتل کرنا، غارت گری یہ قابل فخر کارنامے تھے۔ محنت کرنا، مزدوری کرنا، رزق حلال کمانا یہ ذلیل کام تھے، پسماندہ لوگوں کی طور طریقے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ نے اپنا آخری پیغام اور سب سے بڑا رسول بھیجا۔ معبود یہ رسول مصر میں آتا جہاں تہذیب تھی، یہ رسول ایران میں آتا جہاں کا کلچر مشہور تھا، یہ رسول ہندوستان میں آتا جہاں کچھ فلسفے کے، کچھ علم کے چرچے تھے، تہذیب جنم لے رہی تھی۔ نیم وحشی لوگوں میں بھیج دیا، درندوں میں بھیج دیا، پاگلوں میں بھیج دیا، جن کے اندر انسانیت نہ تھی ان میں بھیج دیا۔ عزیزان گرامی، آپ نے مجھے تقریر کرنے کے لیے بلایا اور کہا کہ اطہر صاحب بہت عمدہ پنڈال بنایا ہے، بہترین شامیانہ لگایا ہے، بہترین ڈیکوریشن کیا ہے، بڑا زبردست انتظام کیا ہے، تقریر بھی ایسی لاجواب ہو جائے کہ جو ہمیشہ لوگ یاد رکھیں۔ بہت نام سن کے آپ کو بلایا ہے، بڑی ارمانوں سے آپ کو بلایا ہے، بڑی امیدوں سے آپ کو بلایا ہے۔ اب جب میں تقریر کرنے بیٹھا تو میں نے دیکھا میرے سامنے کچھ دیوانے بیٹھے مجھ کو منہ چڑھا رہے ہیں۔ گھبرا کے دہنی طرف دیکھا تو دیکھا کچھ وحشی پتھر ہاتھوں میں لیے میرا سر تاک رہے ہیں۔ بوکھلا کے بائیں طرف دیکھا تو کچھ بچے آپس میں لڑ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ ایسا ذہن الجھا کہ میں تقریر کرنے کے بدلے اتر آیا اسٹیج سے۔ آپ نے کہا ارے واہ، آپ نے تو کچھ بھی نہ تقریر کی، ہم نے تو بڑا نام سن کے بلایا تھا، ہمیں تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں آپ سے، آپ تو کچھ بھی نہ پڑھے۔ میں بھی غصے میں بھرا ہوا آیا تھا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بلایا ہوتا تو کچھ سننے والوں کا انتظام کیا ہوتا، کچھ سمجھدار بلائے ہوتے، کچھ اچھے لوگ بلائے ہوتے۔ آپ نے مجھے دیوانوں میں بٹھا دیا، پاگلوں میں بٹھا دیا، بچوں میں بٹھا دیا، اس سے بڑھ کے میری توہین کیا ہوگی؟ عزیزان گرامی، معلوم اگر سنجیدہ مجمع سے واہ واہ کرا لیں تو یہ کمال تقریر تو ہے مگر معجزہ تقریر نہیں ہے۔ لیکن اگر تقریر ایسی ہو کہ دیوانے صحیح الدماغ ہو جائیں، وحشی مہذب ہو جائیں، بچے سنجیدہ ہو جائیں تو یہ معجزہ تقریر ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ اپنے رسول کو اگر مصر میں بھیجتا، ہندوستان میں بھیجتا، یونان میں بھیجتا، کہیں بھیجتا، ایران میں بھیجتا تو کمال ہدایت ظاہر ہوتا، لیکن عرب میں بھیج کے معجزہ ہدایت ظاہر کیا۔ اب 23 برس کے مختصر وقفے میں پورا دین پہنچایا، جائز و ناجائز، حلال و حرام، اصول دین و فروع دین، یہاں تک کہ مستحبات تک پہنچا دیے اور کوئی چیز باقی نہ رہی پہنچنے سے۔ اور قرآن نے جو ڈیوٹیاں معین کی تھیں، ایک انسان کو ڈیولپ کرنے اور مکمل انسان بنانے کے لیے وہ کافی۔ یتلو علیہم آیات ہی، آیات الہی کی تلاوت کرے۔ آیات الہی کی تلاوت کیا چیز ہے؟ جب گرمی تیز ہوتی ہے اور مئی جون کا سورج چمکتا ہے تو زمینیں سوکھ جاتی ہیں اور ان میں اگانے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ پھر ہوائیں بدلتی ہیں،
موسم تبدیل ہوتا ہے، بارشیں شروع ہوتی ہیں، بارش کرم سے زمینیں تر ہو جاتی ہیں، اور اب کسان کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ زمین پر ہل چلائے، اس میں دانے ڈالے، اس کو تیار کرے تاکہ کھیتیاں لہلائیں۔ بالکل اسی طرح جہالت کی دھوپ میں ذہنوں کی زمینیں تپ رہی تھیں۔ اگر رسول آتے ہی لا الہ الا اللہ کہنا شروع کرتے تو یہ بیج جا کے ذہنوں کی زمینوں میں جل جاتا اور درخت نہ اگتے۔ 40 سال تک اپنے کردار کے پانی سے اس کو سینچتے رہے۔ 40 سال تک اس طرح سینچا اس زمین کو کہ ان جاہلوں اور بد کرداروں میں اچھائیوں کا احساس پیدا ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، امانت داری کیا ہے اور خیانت کیا ہے، اچھا کردار کیا ہے اور برا کردار کیا ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، اگر نیکیوں کا احساس نہ پیدا ہوتا تو صادق و امین کا خطاب نہ ملتا، قریش کا تارا نہ کہلاتے۔ تو یہ 40 سال بیکار نہیں گئے، یہ ذہنوں کی زمینوں کو درست کرنے میں صرف ہوئے۔ اب دوسری منزل وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، صاف کرے۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، صاف کرنے کو۔ اسلام بہترین دین ہے، لیکن اگر گندے لوگوں میں کو تبلیغ کی جائے تو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اب مثال دوں گا آپ کو، بالکل تو بات ہر بچے کی سمجھ میں آ جائے گی۔ رات کو ایک پیالے میں کھانا کھایا اور پیالہ اٹھا کے زمین میں رکھ دیا۔ وہ جھوٹا پیالہ رات بھر زمین میں رکھا رہا، اس کو زمین میں رہنے والے جانوروں نے بھی چاٹا۔ سویرے بہترین قورمہ تیار کیا تازہ، اور اسی پیالے میں نکال دیا۔ اب کون کھائے گا اسے؟ یہ جھوٹا پیالہ جو رات بھر زمین میں پڑا رہا، قورمہ تو بہت عمدہ ہے مگر اس جھوٹے پیالے میں نکال دیا۔ تو اب کوئی کھانے پر تیار نہیں، اس کو رکھ دیا۔ اب جو ذرا دیر کے بعد دیکھا تو وہ سڑ گیا۔ ان کا ارے یہ تو بالکل ابھی تازہ پکا تھا، 2 گھنٹے پہلے سڑ کیسے گیا؟ ان کا آپ نے بھی تو جھوٹے پیالے میں نکال دیا اس لیے سڑ گیا۔ معلومہ جھوٹے پیالے میں اگر نکال دیا جائے تو سالن کتنا ہی عمدہ ہو وہ سڑ جائے گا۔ عزیزان گرامی، انسانی ظرف کو جب تک نبی اپنے کردار کے پانی سے پاک نہ کر لے اس وقت تک اسلام جیسا دین اس میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی بگڑ جائے گا۔ اگر اس کی مثال دیکھنا ہو تو آج دیکھ لیجئے، یہ طالبان اور یہ ظالم گروہ جو ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ نجس پیالوں میں اسلام نکال دیا گیا ہے تو سڑ گیا ہے۔ اسلام خراب نہیں ہے، اسلام میں عیب نہیں ہے، عیب ان ظرفوں میں ہے جن کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسلام کے ساتھ جو سانحہ ہوا
اور جو حادثہ گزرا وہ یہ کہ اسلام کو ملوکیت و شہنشاہیت نے ہائی جیک کر لیا. یہ اسلام اگر ان پاکیزہ حضرات سے پہنچتا جن کے حوالے کر کے گئے تھے رسول کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب، ایک میری اطرت. اگر اطرت کے ذریعے سے اسلام لیا جاتا تو اسلام کی شان آج دیکھنے کے قابل ہوتی. لیکن اسلام نے یہ جو 1400 صدیاں طے کی ہیں، 1400 سال طے کیے ہیں، 14 صدیاں، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ اسلام ملوکیت کے قبضے میں رہا، شہنشاہیت کے قبضے میں رہا، بادشاہت کے قبضے میں رہا. کیریکٹر بادشاہوں کا تھا، الزام اسلام پر گیا. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں مثال سے، میں نے ایک چھوٹی سی مثال میں پوری اسلامی ہسٹری سم اپ کی ہے کہ اہل بیت کا کیا قصہ ہے، بادشاہوں کا کیا قصہ ہے، اور اسلام پر کیا گزر گئی. چھوٹی سی مثال. دیکھیے اب زمانہ بدل گیا ہے، اب موٹی موٹی کتابوں کا دور نہ رہا، نہ کسی کے پاس ٹائم ہے جو پڑھے، نہ اتنا علم ہے کہ اس کو سمجھے. اب یہ 21ویں صدی چل رہی ہے، لہذا اسی کے حساب سے مال بھی ہونا چاہیے. اسی لیے میں مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں. یہ مثالیں نہیں ہیں، میں دماغوں پر اسٹیکر چپکا دیتا ہوں تو وہ چیز یاد رہتی ہے. اب ایک مثال سن لیجئے، پوری اسلامی ہسٹری سمجھ میں آ جائے گی. ایک مجمع ہے، کچھ لوگ دہنی طرف کھڑے ہیں، کچھ لوگ بائیں طرف کھڑے ہیں. کچھ لوگ دہنی طرف کھڑے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف، کچھ لوگ الٹے ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کھڑے ہیں. جو داہنی طرف کھڑے ہیں وہ سر سے پیر تک زخمی ہیں، سر سے لے کے پیر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ زخم نہ ہو. ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں اور پورے جسم پر زخم ہے. یہ لوگ دہنی طرف کھڑے ہیں. ادھر بائیں طرف کچھ لوگ کھڑے ہیں، اعلیٰ درجے کے بہترین کپڑے پہنے ہوئے اور بہت کھائے پیے چہرے اور رائل ڈریس میں، لاجواب لباس، اجلا صاف شفاف، اور چہرے مورے سے بڑے رئیس اور دولت مند لگ رہے ہیں. اور ان دونوں گروہوں کے بیچ میں ایک صاحب کھڑے ہیں، نہایت حسین، نہایت خوبصورت. اتنا حسین خوبصورت آدمی دکھائی نہ دے، لیکن ان کے کپڑے جو ہیں وہ اتنے میلے اور اتنے دھبے پڑے ہوئے ہیں کپڑوں پر کہ 1 انچ بھی جگہ نہیں ہے جہاں دھبا نہ ہو. چہرے مہرے سے تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، مگر کپڑوں پر دھبے بے انتہا ہیں. ان کا اس مثال سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب سمجھیے. جو بائیں طرف کھڑے ہیں رائل ڈریس میں، یہ بادشاہان وقت ہیں، جو بادشاہان اسلام کہلاتے ہیں. اور یہ جو داہنی طرف کھڑے ہیں زخموں سے چور چور، یہ اہل بیت محمد ہیں جو آل رسول کہلاتے ہیں. اور بیچ میں جن کے کپڑوں پہ دھبے بہت ہیں یہ خود اسلام صاحب ہیں، جن کے سب ماننے والے ہیں. قصہ یہ ہے کہ جب بھی
بادشاہوں کے کردار پر دھبا آیا، انہوں نے خود پیچھے آ گئے اسلام کے، دھبا اسلام کے دامن پر لگ گیا۔ اور یہ جو زخموں سے چور چور ہیں، جب بھی کسی نے اسلام پر تیر پھینکا یہ سامنے آ گئے، یہ سامنے آ گئے۔ لہذا یہ سیر سے پیر تک زخمی ہیں تو اس لیے نہیں زخمی ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، اسلام کو بچانے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو صاف کپڑے پہنے ہیں، ان کے کپڑے اجلے نہیں ہیں، ان کے دامن کے سارے داغ اسلام کے کپڑوں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ملوکیت و سلطنت نے اسلام کو برباد کر دیا۔ یہ حسین مذہب شہنشاہوں کے کردار کی بنیاد پر بگڑا ہے۔ گبن کی ہسٹری اکثر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے، اس لیے کہ بڑی مشہور کتاب ہے، وہ دنیا میں بہت پڑھی گئی ہے۔ جہاں سے اسلام کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، کھولیوں سے پہلے سنٹنس کے بعد دوسرا سنٹنس اس کا یہ ہے کہ محمد with the sword in one hand and Quran in the other erected his throne on the ruins of Rome and of Christianity۔ پڑھیے، دیکھیے، دیکھ لیجئے گا کل کتاب میں جا کے۔ محمد with the sword in one hand and Quran in the other erected his throne on the ruins of Rome and Christianity۔ کیا تصویر بنی تاریخ میں آپ کے رسول کی؟ وہ رسول رحمت جس نے کبھی زندگی میں تلوار اٹھائی نہیں۔ تصویر اس کی بنی کہ ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں قرآن، تلوار سے کاٹتا جاتا ہے، قرآن مسلط کرتا جاتا ہے۔ ہم نے کہا مورخ رسول رحمت کی کیا تصویر بنا رہا ہے؟ ہمارے رسول نے کبھی تلوار چلائی نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم، تم جس شان سے آئے تھے وہ ہم نے لکھ دیا۔ تم اسی طرح ہمارے ملک میں آئے تھے، ہم نے لکھ دیا۔ ہمیں کیوں بگڑتے ہو؟ ہم سے کیوں بگڑتے ہو؟ معلوم ہے کہ مسلمان کی تصویر تھی، نام لکھا گیا محمد۔ نام لکھا گیا رسول کا، تصویر تھی مسلمان کی۔ اب ہم سے پوچھئے ہوا کیا، تو ہم اس کا راز بتائیں گے آپ کو۔ with the sword in one hand and Quran in the other، ایک میں تلوار ایک میں قرآن۔ اب ہم سے پوچھئے، ہم راز بتائیں گے۔ رسول مسلمان کے دونوں ہاتھ مصروف کر کے گئے تھے، ایک میں قرآن ایک میں دامن اہل بیت۔ ایک میں قرآن ایک میں دامن اہل بیت۔ لوگوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، خالی ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ تو آج یہ الزام لگا کہ اسلام وتھ سورڈ، اور اس دھوکے میں نہ آئیے گا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے۔ یہ گبن نے دور سے دیکھا اس لیے دھوکہ کھا گیا۔ گبن نے دور سے دیکھا اس لیے دھوکہ کھا گیا۔ ایک ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، ہم نے صفین میں قریب سے دیکھا ہے، جزدانوں میں پتھر ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اور عزیزان گرامی، یہ بگڑی ہوئی ذہنیت جب تک ہم پر ظلم کرتی رہی، جب تک دنیا خاموش رہی، ہمارے لیے دہشت گردی اور ٹیررزم کوئی نئی چیز نہیں ہے۔
ہم 1400 برس سے اس سے واقف ہیں. ہم 1400 برس سے اس سے واقف ہیں. کیا آپ جانتے ہیں ہم دہشت گردوں کو پہچانتے ہیں اور خوب پہچانتے ہیں. خوب پہچانتے ہیں. اس لیے کہ خلفائے راشدین میں کہیے یا ائمہ میں کہیے یا بزرگان اسلام میں کہیے، حضرت علی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں دہشت گردوں سے مقابلہ کیا. وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں دہشت گردوں سے مقابلہ کیا. آپ آج طالبان کا کیریکٹر دیکھیے اور مولا علی کے زمانے میں جو خوارج تھے ان کا کیریکٹر دیکھیے، معلوم ہے ایک ہی تصویر ہے، دو نہیں ہیں. وہی ماتھوں پہ گھٹے، وہی داڑھیاں، وہی قرآن لٹکے، وہی اللہ اللہ. اور وہی دین میں فساد پیدا کرنا، بچوں کو ذبح کر دینا، حاملہ عورتوں کے شکم چاک کر کے ان کے اندر سے بچے نکال کے ان کو قتل کر دینا، بڈھوں کو مار ڈالنا، گاؤں میں آگ لگا دینا. تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. بصر ابن ارطاد ایک شخص گزرا ہے، کمانڈوز کا رستہ اس نے تشکیل کیا تھا، شام سے اس کو ایڈ ملتی تھی اور وہ حضرت علی کے ملک میں آن کے فساد پیدا کرتا تھا اور انسانوں کا قتل عام کرتا تھا. یہی وہ لوگ تھے، مذہب کی بگڑی ہوئی شکل. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ وہ بگڑے ہوئے ذہن ہیں کہ جو کسی کے ٹھیک کیے ٹھیک ہوں گے نہیں، کسی کے ٹھیک کیے ٹھیک ہوں گے نہیں. اس لیے کہ یہ خوارج کہلائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ خوارج نام کیوں ہوا؟ خوارج وہ جو خارج کر دیے جائیں، نکال دیے جائیں کہیں سے، وہ خوارج ہیں. عربی زبان میں جمع ہے یہ، خارجی کی جمع خوارج، الگ کا، باہر کا. سمجھے آپ؟ یہ خوارج کہلائے. یہ کیوں خوارج کہلائے یہ معلوم ہے آپ کو؟ جب کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں قائم کر رہے تھے، تو خوارج کیوں کہلائے؟ یہ اتنے بڑے اللہ والے ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ علی اسلام سے خارج ہو گئے. انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا اپنے دور میں کہ علی اسلام سے خارج ہو گئے. علی تو آج تک اسلام کے ہر فرقے میں ہیں. یہی اسلام سے خارج ہو گئے. 12,000 کا لشکر آیا تھا نہروان میں. مولا علی نے ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا. تو تاریخ بتاتی ہے کہ 8,000 آدمی میدان سے واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنے نظریات کو تبدیل کر دیا. لیکن 4,000 آدمی 12,000 میں اپنے نظریے پر قائم رہے اور کسی صورت سے بھی وہ سمجھنے پر تیار نہیں ہوئے. جب سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو ان دہشت گردوں کے لیے مولا علی نے کہا کہ ان کو کاٹ کے ڈال دو. اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان کو کاٹ کے ڈال دو، اب یہ اصلاح والے نہیں ہیں. جیسے جسم کے کسی عضو میں بیماری آ جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اس کو کاٹ دو ورنہ سارا جسم خراب ہو جائے گا.
کہا ان کو کاٹ کے پھینک دو. یہ اصلاح والے نہیں ہیں. کینسر جیسے ہوتا ہے، نہ کاٹ دو یہ حصہ. تو یہ اسلام میں کینسر ہے. علی نے حکم دیا کاٹ دو ان کو. علی کے لشکر نے تلواریں اٹھائیں، آگے بڑھے، بڑھ کے رکے. کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھا آپ نے قرآن کا مس یوز. کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم علی نہ ہوتے تو کوئی جواب دینے والا نہ تھا. علی نہ ہوتے تو کوئی جواب دینے والا نہ تھا. علی نے وہ جواب دیا جو صبح قیامت تک یادگار رہ جائے گا. کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. کہا قرآن ان کے حلقوں میں پھنسا ہوا ہے، نیچے نہیں اترا ہے. چلیے علی نے بتا دیا کہ جب تک خالی قرآن پڑھے حلق میں پھنسا رہے گا، نیچے اتر جائے تو محبت اہل بیت بن جائے گا. صلوات بھیج دیں محمد. محبت اہل بیت بن جائے گا. عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ 4000 آدمیوں میں سے 9 آدمی زندہ بچے. پڑھیے، آپ کو تاریخ میں مل جائے. 4000 کے لشکر میں صرف 9 جان بچا کے اپنی بھاگ کی جان بچا سکے. باقی 3991 آدمی اس لڑائی میں مارا گیا. 9 آدمی بچ گئے. یہ 9 آدمیوں کا بچ جانا سمجھیے ایسا ہوا کہ جیسے مریض کا آپریشن تو ہوا مگر وائرس رہ گیا جسم میں. اور یہ ڈیولپ ہو کے ہر زمانے میں انسانیت کو رلاتا رہا. چنانچہ آج تک وہی سلسلہ جاری ہے. اور آج بھی وہی ذہن ہے کہ بس اللہ اللہ، کسی کا احترام نہ کرو، کسی کی عزت نہ کرو. دنیا میں ہر ایک یادگاروں کو محفوظ رکھتا ہے. ہر ملک اپنے بزرگوں، اپنے پرکھوں، اپنے فور فادرز کے یادگاروں کو محفوظ رکھتی ہے. یہ یادگاروں کو مٹاتے ہیں. اہل بیت سے دشمنی کا یہ عالم ہے کہ ظاہروں کو قتل کرنا بہت بڑا کار ثواب ہے. ہر روز سننے میں آتا ہے کہ ظاہروں پر حملہ ہو گیا، یہاں ظاہروں پر حملہ ہو گیا، وہاں ظاہروں پر حملہ ہو گیا، وہاں ظاہروں پر حملہ ہو گیا. تو یہ کس بات کا غصہ ہے؟ یہ اہل بیت پر آیا وہ غصہ ہے جو اب ظاہروں پر اتر رہا ہے. لیکن ہر ایک کے گلے میں قرآن پڑا ہوا ہے. یہ ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے. اب رہ گیا یہ کہ ان میں ان کے علماء بھی ہیں جو ان کو اکسایا کرتے ہیں، جنت کے نقشے دکھایا کرتے ہیں، حوروں سے ملاقات کروایا کرتے ہیں، اور یہ شراب پلا کے موت کے منہ میں ڈھکیلتے رہتے ہیں اور دنیا میں تباہی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سکون کا مذہب ہے، اسلام پیس کا مذہب ہے، اسلام پڑوسی کے احترام کا مذہب ہے. اسلام انسانیت دشمنی کا مذہب نہیں ہے. جو کچھ کیا وہ بادشاہوں نے کیا،
مذہب کا نام دے کے اپنی سلطنت کو بچایا، اپنے اقتدار کو بچایا، اپنے تاج و تخت کو بچایا، اور جب لوگوں کو لڑنے کے لیے نکالا تو جہاد کا نام دے دیا۔ جہاد اور چیز ہے، جنگ اور چیز ہے۔ جہاد راہ خدا میں ہوتا ہے، جنگ تاج و تخت کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ جہاد کا وقت مقرر ہوتا ہے، ہر وقت جہاد نہیں ہوتا۔ ہمیں صحیح اسلام کی تعلیم دینے والوں نے بتایا کہ جہاد کے اندر چونکہ انسانی جان وابستہ ہوتی ہے، لہذا صرف اذن جہاد معصوم دے سکتا ہے، ہر ایک نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والوں میں کوئی جہادی نہیں ہے اس طرح کا کہ ان کا ہم جہاد ڈکلیئر کر دیں گے۔ ہمیں ڈکلیئر کرنا کیسا؟ ڈکلیئر کرنا کیا؟ جہاد ایک عبادت کا نام ہے، اس میں کمی بیشی تھوڑی ہوتی ہے۔ اب میں کہوں کہ میں ظہر کی 8 رکعت ڈکلیئر کر دوں گا، میں رمضان کے 1 مہینے کے روزے کے بدلے 2 مہینے کے روزے ڈکلیئر کر دوں گا، تو جس فہرست میں نماز ہے، جس فہرست میں روزہ ہے، جس فہرست میں زکوٰۃ و خمس ہے، اسی میں تو جہاد بھی ہے نا۔ میں جناب زندگی میں 2 حج ڈکلیئر کر دوں گا 1 کے بدلے، تو یہ علماء اسلام کیسے ہیں جو جہاد ڈکلیئر کر دیں گے؟ ہمارے پاس جہاد ہے مگر اذن معصوم سے ہے، اور جس طریقے سے رمضان آتا ہے کہ ہر مہینہ رمضان نہیں ہے، جس طریقے سے حج کا زمانہ ہے کہ آج کوئی چاہے کہ صاحب ہم حج کو جا رہے ہیں، تو یہ زمانہ حج کا نہیں ہے۔ وقت مقرر ہے حج کا، ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوگا۔ اب اگر اس سال نہیں کیا تو آئندہ سال جائیے گا اگر زندگی رہی تو۔ لیکن آپ کہیے کہ ہم سفر میں حج کر لیں، رمضان میں حج کر لیں، تو حج نہیں ہوگا، عمرہ ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ آدھی رات گزر چکی، نماز شب پڑھیے، تہجد پڑھیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیے کہ ہم ظہر کی نماز اس وقت پڑھ لیں، تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہے، وقت چلا گیا۔ روزے رمضان میں واجب ہیں، آپ کہیے ہم ابھی سنتی روزے رکھ لیجئے، نذر کے روزے رکھیے، وہ الگ ہے، رمضان مبارک کے روزے رمضان ہی میں ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہوں گے۔ سمجھے آپ؟ ایسے ہی جہاد ہے، تو جہاد کا ٹائم جو ہے وہ معصوم دیکھتا ہے، کب آیا کب نہیں آیا۔ رسول نے مکے میں 12 سال رہ کے دیکھا جہاد کا وقت نہیں آیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ مدینے میں دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، تلوار اٹھا لی۔ حدیبیہ میں دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، صلح کر لی۔ حنین میں دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، تلوار نکال لی۔ علی نے وعد رسول دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، تلوار نیام میں رکھ لی۔ صفین و نہروان میں دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، تلوار نکال لی۔ حسن نے وعد علی دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، صلح کر لی۔ حسین نے کربلا میں دیکھا وقت آ گیا، تلوار نکال لی۔ تو عزیزان گرامی، حکومتوں اور سلطنتوں نے، ملوکیت نے، اموی سیاست نے، عباسی سیاست نے، بعد کے بادشاہوں نے جو عمل کیے، لوگ اس کو اسلام سمجھے۔ ہم نے اسلام بادشاہوں سے نہیں لیا، نہ ان کے زرخرید ملاؤں سے لیا، ہم نے اسلام لیا اہل بیت رسول سے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام۔ ہم نے اسلام لیا رسول کی آل پاک سے، اہل بیت رسول سے، اور اہل بیت رسول میں بھی جو اپنے کو رسول کا رشتہ دار کہہ دے اس سے نہیں لیا،
بلکہ جن کے معصوم ہونے پر قرآن نے مہر لگائی تھی ان سے لیا، جن کے معصوم ہونے پر قرآن نے مہر لگائی تھی ان سے لیا۔ عزیزان گرامی، یوں سمجھ لیجئے آپ کہ آج کل ہندوستان میں ایک موومنٹ چل رہا ہے کہ گنگا میں پولوشن بہت ہے۔ گنگا ہندوستان کا مشہور دریا ہے اور ہندوستان کی اکثریت اس کو مذہبی نقطہ نظر سے بھی دیکھتی ہے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے کئی برس سے کہ گنگا میں پولوشن بہت زیادہ ہے، لہذا گنگا کو صاف کیا جائے۔ گنگا کی صفائی کی مہم چل رہی ہے ہندوستان میں۔ ہماری طرف بہتی ہے دریائے گنگا ناردرن انڈیا میں۔ ہم مجلسیں پڑھنے کے سلسلے میں ان بلندیوں تک بھی گئے ہیں جہاں سے یہ دریا پہاڑ سے نیچے اترا ہے۔ تو اگر آپ ایک صاف شیشے کے گلاس میں پانی لیجئے تو ایسا لگتا ہے جیسے منرل واٹر ہے، یہ بالکل بسلیری ہے یہ۔ لیکن یہ دریا کانپور سے گزرتا ہے، کانپور سے پانی لیا تو بالکل میلا اور گندلا پانی، ڈاکٹر کہتے ہیں پی نہ لیجئے گا بیمار ہو جائیے گا۔ اگر پینا ہے تو آپ اس کو ابالیے، چھانیے، کھولائیے، اس کے بعد پیجئے تو اس کا نقصان کم ہو گیا۔ بنارس میں گنگا بہتا ہے، وہاں دیکھیے تو وہی حال ہے پانی کا، میلا کالا۔ پٹنے میں گنگا ہے، وہاں وہی حال ہے۔ تو اب پانی کے اندر پولوشن ہے۔ جو راستہ طے کر رہا ہے تو راستے کے اندر درختوں کے پتے، جنگل کا کوڑا، شہر کی گندگی، فیکٹریوں کے نالے، شہر کے نالے، لوگ میتیں بہا دیتے ہیں، سب کچھ اس کے اندر ملتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اوریجنل جہاں کے اوپر جو شکل تھی پانی کی، وہ شکل اب نہیں رہی ہے۔ پانی کی شکل خراب ہو گئی اور بجائے اس کے کہ وہ رگ حیات بنتا، اگر پی لیجیے تو صحت کے لیے مضر ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام نے جو 1400 برس گزارے ہیں، اس کے اندر مختلف تصورات کی چیزیں مل گئیں، مختلف نظریات مل گئے، مختلف جھوٹی حدیثوں کی میتیں بہائی گئیں، مختلف بادشاہتوں کے مزاج بدلے اور اس کے اندر ان کے کردار کی گندگی شامل ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آج اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کو صاف کیجئے، پاک کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے۔ اس وقت ضامن نجات نہیں ہے اسلام۔ یہ اس کو جہنمی کہہ رہے ہیں، وہ ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں، وہ جان کے پی رہے ہیں، سب بیمار سب ہیں۔ اب آپ کہیے ہم کیا ہیں؟ تو ہمارے یہاں مسئلہ دوسرا ہے۔ جہاں سے گنگا کا اوریجن ہوا ہے، نکلی ہے، اگر وہاں سے پائپ لائن دوڑا دیجئے تو 100 کلومیٹر کے بعد دیکھیے گا تو ویسا ہی پانی ملے گا، 500 کلومیٹر کے بعد دیکھیے گا تو ویسا ہی پانی ملے گا، 1000 کلومیٹر کے بعد دیکھیے گا تو ویسا ہی پانی ملے گا۔ ہم جو اسلام مانتے ہیں وہ عصمت کی پائپ لائن میں چل رہا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ لہذا جتنے 100 برس گزر جائیں، پانی نہ اپنی شکل بدلے گا، نہ مزہ بدلے گا، نہ فائدہ بدلے گا، کچھ نہ بدلے گا۔ اور عزیزان گرامی، ملوکیت ہمیشہ امامت کی دشمن رہی۔
ملوکیت ہمیشہ امامت کی دشمن رہی، اور خدا کی قسم وہ کام 5ویں امام تک جو بنی امیہ نے کیا، وہ کام 6 امام سے لے کے 11ویں امام تک بنی عباس نے کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آج جس امام کے سلسلے میں یہ مجلس اعلیٰ منعقد ہوئی ہے، آج جا کے دیکھیے آپ تو عزیزان گرامی، ایک بات عجیب و غریب ہے کہ امام رضا میں اور دوسرے اماموں میں فرق یہ ہے، جو غریب الغربا کہلاتے ہیں، یعنی پردیسیوں کے پردیسی، غریب پور کے معنوں میں نہیں ہے، عربی میں غریب پردیسیوں کہتے ہیں، پردیسی کو غریب کہتے ہیں، تو یہ عربی کا لفظ ہے غریب الغربا۔ تو سب شہیدوں میں اور اماموں میں اور 8ویں امام میں فرق یہ ہے کہ اور امام جو شہید ہوئے گھر سے باہر، وطن سے باہر، وہ عرب علاقے میں تھے، اس لیے کہ پہلے امام، تیسرے امام، 7ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، یہ سب عراق میں شہید ہوئے، ورنہ مدینے میں شہید ہوئے۔ دوسرے امام، چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، یہ مدینے میں شہید ہوئے۔ امام رضا اپنے گھر سے بھی دور شہید ہوئے اور عرب علاقے سے بھی دور، بہت دور، ایران میں شہادت پائی۔ تو یعنی بالکل غربت کی بھی حد تمام ہو گئی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو امام رضا اپنے گھر سے دور تھے، اپنے ملک سے دور تھے، اپنے چاہنے والوں سے دور تھے، غیر ملک میں تھے، لیکن آج جو مجمع امام رضا کے روضے پر ملتا ہے، جو لوگ زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے مولا انہیں بلائیں، لیکن ہر جگہ مجمع ہے، جہاں پابندی نہیں ہے وہاں مجمع ہے۔ جنت البقیع میں تو لوگ دور سے کھڑے ہو کے روتے ہیں، لیکن عراق میں ہر جگہ مجمع ہے، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن 24 گھنٹے جو شان مشہد میں ہے، وہ اور جگہوں پر وہ چیز، وہ کیفیت نظر نہیں آتی۔ میں خود عینی شاہد ہوں اس بات کا کہ سردی کے زمانے میں جب برفباری ہو رہی تھی، میں ایک مرتبہ تھا تو 2 بجے دن سے برف گرنا شروع ہوئی، اور میں زیارتیں وغیرہ کر کے رات کو 12 بجے کے بعد حرم سے نکلا تو صحن مبارک میں اتنی برف تھی کہ پنڈلیوں تک برف آ رہی تھی، سوائے اس کے کہ وہ راستہ جو بنا دیا گیا تھا اسے صاف کر دیتے ہیں۔ اور عالم یہ تھا اس رات میں کہ بچے چلے آ رہے ہیں، عورتیں چلی آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لپٹائے ہوئے کمبلوں میں چلی آ رہی ہیں، ویل چیئر پہ کوئی چلا آ رہا ہے، کوئی لکڑی کے سہارے چلتا ہوا بڈھا آ رہا ہے۔ تو یقین مانیے دیکھ کے میں
شاید حرم کے اندر اتنا نہیں رویا جتنا زائروں کو آتے دیکھ کے رویا کہ یہ غریب الغربا کی سرکار ہے، یا دنیا ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ شاید مشیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ امام اکیلے رہیں، کہا 24 گھنٹے تمہاری قبر مبارک کا طواف ہوگا اور 24 گھنٹے پروانہ وار نثار ہوتے رہیں گے چاہنے والے اور سلام ہوتے رہیں گے۔ 2 جگہ مجمع بہت ہے، ایک مشہد میں روضے پر مجمع بہت ہے اور حسین کے نام کے گرد مجمع بہت ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مجمع کیوں ہے؟ جہاں شمع ذکر حسین جلی آ گئے، کیا مجلس حسین ہے؟ آ گئے۔ کربلا میں آواز دی تھی حل من ناصر، کوئی ہے میرا مدد کرنے والا؟ میں نے کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ جناب ابراہیم جب کعبہ بنا کے فارغ ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو کعبے کی طرف بلایا اور ایک آواز دی، تو عالم ارواح میں بھی حضرت ابراہیم کی آواز پر جس نے لبیک کہا اس کو شرف حج ملتا ہے، وہی آدمی حج کو جاتا ہے جو آواز ابراہیم پر لبیک کہہ چکا تھا، اور جس نے اس وقت آواز ابراہیم پر لبیک نہیں کہا اس کو حج کا شرف نہیں ملتا۔ یہ تو کتاب کی لکھی ہے۔ اب اس کے بعد کتاب کی لکھی نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے کہ عصر عاشور کو حسین نے بھی پکارا تھا، شاید عالم ارواح میں جس نے لبیک کہا وہ مجلس میں آتا ہے اور شریک غم حسین ہوتا ہے، اور جس نے لبیک نہیں کہا وہ شریک غم حسین نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، ملوکیت ہی کا شکار امام رضا بھی ہوئے، اور ملوکیت نے اپنی سیاست سے جو طلسم بنایا تھا کہ ہم ولی عہدی آفر کر کے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے، وہ کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے کہ پہلے تو امام نے انکار فرمایا اور اس کے بعد جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا اور کہا کہ اگر آپ اس کو آفر نہ کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، تو موت کے ڈر سے نہیں، اتمام حجت میں گئے، اس لیے کہ یزید سے حسین جو لڑے تو سوال بیعت پہ لڑے۔ اگر امام رضا مامون سے ولی عہدی کے معاملے پر لڑتے تو لوگ کہتے لو وہ تو اپنی حکومت دے رہا ہے، یہ لڑ رہا ہے، الزام ان پہ آتا۔ کہا میں آ تو رہا ہوں مگر تیری حکومت مجھے ملے گی نہیں، اس لیے کہ میری عمر تیری عمر سے کم ہے۔ لیکن وہاں جا کے دکھا دیا کہ امامت کیا ہوتی ہے اور حکومت کیا ہوتی ہے۔ جب آفتاب نکل آیا تو ہر روشنی پھیکی پڑ گئی اور لوگوں نے کہا کہ اگر ان کا اثر یوں ہی عوام میں بڑھتا رہا تو تیری حکومت تو گئی، تو تیرا تاج تخت تو گیا، اب تو کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ اچھا، وہ بھی اپنے کو بہت قابل سمجھتا تھا، بادشاہ جو تھا، ایک دن وضو کر رہا تھا، غلام پانی ڈال رہا تھا، امام کا گزر ہوا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا وضو کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ کہا یہ غلام پانی ڈال رہا ہے؟
کہا ہاں. کہا پھر سے وضو کرو تمہارا وضو باطل ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو؟ وضو نماز کے لیے تو ہو رہا ہے نا، یہ بھی جز ہے. جی 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 سب سمجھ میں آ گیا. دیکھیے اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ میں آتا نہیں ہے. جو لوگ قرآن لٹکائے لٹکائے پھرتے ہیں اور قرآن کا غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ قرآن پر ظلم کرتے ہیں. قیامت کے دن رسول اللہ فریاد کریں گے کہ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پالنے والے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن میں آیت موجود ہے. اس لیے کہ قرآن کے لیے قرآن میں خود ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد اہل بیت ہیں. تو عزیزان گرامی جو بالکل سامنے کی بات ہے کہ یہاں سارے مجمع کتاب بانٹ دیجئے کہ پڑھیے آپ اور بجلی غائب کر دیجئے، تو اندھیرے میں کوئی کیا پڑھے گا؟ کتاب ہاتھ میں رکھے رہ جائیں گے، پڑھ نہ پائیں گے گھر بھی. اس لیے کہ روشنی ہو تو پڑھیں. تو اہل بیت کی روشنی میسر نہیں تو قرآن سمجھ میں کیا آئے گا؟ قرآن سمجھ میں کیا آئے گا؟ اسی مامون نے ایک دن کہا کہ ہم بھی تو نسل رسول سے ہیں، ہم بھی تو رسول کے خاندان کے ہیں. آپ جو اپنے کو فرزند رسول کہتے ہیں تو ہم کو غیر تھوڑی ہیں. دولت کے نشے میں نہ جانے کیا 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 منہ سے نکلتا ہے انسان کے. تو آپ بیٹی کی اولاد ہیں، ہم چچا کی اولاد ہیں، یہی فرق ہے. ہم بھی اسی خاندان کے ہیں، آپ بھی اسی خاندان کے ہیں. جو رشتہ رسول سے ہمارا ہے وہی آپ کا ہے، جو آپ کا ہے وہی ہمارا ہے. عجب جواب دیا خدا قسم. فرمایا اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ اگر رسول اللہ اس وقت تشریف لے آئے بحکم خدا اور تمہاری بیٹی سے رشتہ مانگے شادی کا، تو اپنی بیٹی کی شادی رسول اللہ سے کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس کی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا. اس کی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا چکر ہے. وہ ایک دم خوش ہو گیا، کہا اس سے بڑھ کے کیا، اس سے بڑھ کے کیا، اس سے بڑھ کے شرف کیا ہوگا میرے لیے، اس سے بڑھ کے کیا عزت ہوگی، فوراً ہاتھ جوڑ کے شادی کروں گا. ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ رسول اللہ رشتہ مانگے میں نے میری بیٹی کو، میں شادی نہ کروں؟ تو بس امام اتنا اس نے کہا، امام خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا میری بات کا تو آپ نے جواب دیا نہیں، دوسری بات چھیڑ دی. کہنے جواب تو ہو گیا، آپ کیا جواب دیں؟ کہا جواب کیا ہوا؟ کہا بھائی تمہاری بیٹی سے رسول کی شادی ہو سکتی ہے، مگر میری بیٹی خود رسول اللہ کی بیٹی ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی رسول اللہ کی. تو تم نسل رسول میں ہو کہ میں نسل رسول میں ہوں؟ عزیزان گرامی یہ کچھ واقعات تھے. عید کے دن پہلے کہلوایا کہ آپ نماز پڑھائیے جا کے عیدگاہ میں، اور اس کے بعد جب چلے امام تو روایت بتاتی ہے کہ تاریخ میں جو رسول اللہ کی شان لکھی تھی اس شان سے نماز پڑھانے کے لیے نکلے. اول انکار کیا، جب اس نے اصرار کیا تو نکلے اس شان سے. اور تھوڑی دور چلے تھے کہ مجمع میں وہ اضطراب پیدا ہو گیا امام کی زیارت کرنے کے لیے. یہ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر یہ عیدگاہ تک پہنچ گئے اور انہوں نے نماز پڑھا دی تو پھر یہ سمجھ لو تمہاری حکومت کا تختہ بھی الٹ گیا. جب پلٹیں گے تو ساری دنیا انہی کی طرف ہوگی، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. تو اس نے آدمی دوڑایا کہ آپ زحمت نہ کیجئے، جو پڑھاتا تھا وہی پڑھا دے گا.
یہ واقعات ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ پردیسی کو بلا کے انگور میں زہر کھلا دیا۔ زہر دشمنان اہل بیت کا پرانا حربہ ہے۔ علی کی وراثت اولاد علی میں تقسیم ہو گئی۔ علی کی کچھ اولاد تلوار سے قتل ہوئی اور کچھ اولاد علی کی زہر سے قتل ہوئی۔ علی کی شہادت میں دونوں شامل تھے، تلوار بھی تھی اور تلوار زہر میں بجھی بھی تھی۔ حسین تلوار سے شہید ہوئے، حسن زہر سے شہید ہوئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ نسل علی میں چلتا رہا۔ تلواروں سے ملوکیت نے اہل رسول کی گردنیں کاٹی اور محل بنائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلسیں پڑھنا ہے مجھے، میں ملوکیت کے کارنامے سناؤں گا آپ کو کہ کیا ہوئے ہیں اسلام میں۔ آج تو صرف اتنا کہ پردیسی کو زہر دے دیا، اٹھ کے چلے، کہا کہاں چلے؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے۔ ابو الصلت حضرت کا خادم تھا، اس سے وصیتیں فرمائیں اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتے تھے جیسے کسی کا انتظار ہو۔ آواز دی تقی جواد، اور ابو الصلت کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کمسن صاحبزادے تشریف لائے۔ یہ امام محمد تقی علیہ السلام تھے جو معجزے سے آئے تھے اپنے باپ سے ملنے، اور دیر تک باپ بیٹوں میں گفتگو ہوتی رہی۔ دوسرے دن مطابق وصیت میت کو ایک خیمے میں رکھ دیا گیا اور غسل و کفن کا سامان رکھ دیا گیا۔ کہ ابو الصلت کوئی اس خیمے میں داخل نہ ہو، جب پردہ خود بخود اٹھ جائے تو اندر آنا۔ ابو الصلت کہتے ہیں کہ میں باہر بیٹھا رہا، خیمے کے دروازے پر کسی کو داخل نہیں ہونے دیا، مگر خیمے کے اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، دعائیں پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ایک جھلک دیکھی کہ ایک کمسن صاحبزادے نے پردہ الٹ دیا۔ اب لوگ میت میں لے کے چلے، میت تو بڑی شان سے اٹھی، پردیسی کا جنازہ تھا مگر شان سے اٹھا۔ دکھانے کو بادشاہ بھی شریک ہوا، لوگ بھی آئے، اور اس نے پھر کوشش کی اپنے باپ کے مقبرے میں لے جا کے۔ امام نے ابو الصلت کو بتا دیا تھا کہ ابو الصلت یہ چاہے گا کہ مجھے اپنے باپ کے پائیتی دفن کرے، مگر وہ پتھر نکلے گا کہ خدا نے ٹوٹ جائیں گی، زمین ایک انچ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی۔ پھر چاہے گا بائیں طرف دفن کرے، وہاں بھی پتھر نکلے گا۔ پھر چاہے گا کہ داہنی طرف دفن کرے، وہاں بھی قبر نہیں کھود پائے گی۔ پھر اس طرح میری میت دفن ہوگی کہ وہ میرے پائیتی پڑے گا۔ عزیزان گرامی، جو لوگ مشہد جا چکے ہیں اور زیارتوں کو بھی گئے ہیں، دوسری زیارتوں کو، ہر زری قبے کے سینٹر میں ہے، چاہے کربلا کی دونوں زریاں ہوں یا نجف کی زری ہو، یہ سب قبے کے سینٹر میں ہیں۔ معصومہ قم کی زری قم میں، کاظمین و سامر میں تو بڑی زریاں ہیں، وہ الگ ہے، لیکن جہاں ایک ایک زری ہے تو قبے کے سینٹر میں ہے۔ امام رضا کے روضے میں جا کے دیکھیے، اگر خیال نہ کیا ہو تو آپ خیال کر لیجئے گا، قبے کے سینٹر میں نہیں ہے زری۔ پائیں پا جگہ بہت ہے،
بالائے سر جگہ بہت تنگ ہے، اور وہ بھی اب تھوڑی جگہ انہوں نے نکال دیے جب سے یہ پلر ڈالنے کا، لنٹر ڈالنے کا سسٹم شروع ہوا ہے۔ پہلے لنٹر کا سسٹم نہیں تھا تو وہاں پر دیوار تھی، مجھے وہ بھی زمان یاد ہے میرے بچپن میں، تو جگہ بہت تنگ تھی وہاں پر۔ اب تو کچھ وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ، وہ جگہ ہو گئی، اس لیے کہ یہ قبہ جو ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہی پرانی ہیں مامون رشید کے زمانے کی، لہذا اسی کے اوپر تعمیر ہے، پرانی نیو کے اوپر، لہذا یہ سینٹر میں نہیں ہے۔ کیا اس طریقے سے مجھے دفن کیا جائے گا، اور اس دن سے لے کے آج تک قبر مرجع خاص و عام بنی ہے۔ روایت میں ہے کہ ادھر پردیسی خراسان میں شہید ہوا، اور ادھر ایک بہن بھائی کے اشتیاق زیارت میں چل رہی تھی، سلام ان بھائی بہن پر کہ بھائی بہن کی محبت کے بعد پھر یہ بھائی بہن کی محبت یادگار رہے گی۔ ایک بھائی بہن کی محبت کربلا میں نظر آئی، اور ایک بھائی بہن کی محبت 8ویں امام کے گھر میں نظر آئی۔ ایک بہن مدینے سے سفر کر کے جا رہی ہے خراسان، اب سوچئے کتنا دشوار گزار سفر ہوگا، کتنا زحمتیں اٹھائی ہوں گی بی بی نے، اور جو خراسان قریب آتا رہا ہوگا اشتیاق زیارت بڑھتا گیا ہوگا کہ بس اب چند دن باقی ہیں میں اپنے بھائی سے ملاقات کر لوں گی، اب چند دن باقی ہیں میں اپنے بھائی سے ملاقات کر لوں گی۔ لیکن افسوس مقام قم تک پہنچی تھیں، اور اب مشہد بالکل قریب رہ گیا تھا، اس لیے کہ قم مدینے سے بہت دور ہے، مشہد سے بہت قریب ہے۔ اب بہت قریب رہ گیا تھا کہ دیکھا سیاہ پرچم لگے ہیں، سیاہ پردے پڑے ہیں، لوگوں کے لباس سیاہ ہیں، پورا شہر سیاہ ہے۔ کہا کیوں، کیا کوئی تمہارا سردار مر گیا جو سیاہ پوش ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہیں عورتیں۔ جب بی بی نے قیام فرما لیا اور ٹھہر گئیں اور تھوڑا آرام کر لیا، تو فوج کے افسروں کی بیویاں سیاہ لباس پہن کے آئیں اور کہا بی بی ہم آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے ہیں، آپ جن بھائی سے ملنے جا رہی تھیں وہ اب دنیا میں نہیں رہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزان گرامی، بہن کے دل پر اتنا صدمہ گزرا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن زندہ رہیں، بعض روایتوں میں 7 دن زندہ رہیں، بعض روایتوں میں 9 دن زندہ رہیں، بہرحال کچھ دن زندہ رہیں اور اس کے بعد رحلت کر گئیں۔ میں کہوں گا امام رضا کی بہن، بھائی کی تعزیت کو لوگ آئے تو برداشت نہ ہو سکا، آئے میرے مولا حسین کی بہن، کون خبر لے زینب کے دل کی، جس نے اپنے بھائی کے سر کو نیزے پر دیکھا، اپنے بھائی کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھا، شام غریبہ کے اندھیرے میں سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے بھائی کے لاشیں تک آئیں۔ سکینہ کیسے پہچانا کہ تیرا بابا ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بابا کو پکار رہی تھی، ادھر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے بیٹا ادھر چلی آ۔